الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 99 سے 102 تک کی تفسیر پڑھیں گے. ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے آخرت کا بخان کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ آخرت میں کس طریقے سے اللہ رب العزت نیکوکار کو جنت اور بدکار کو جہنم بھیجے گا. جب سور پھونک کر کے لوگوں کو جگایا جائے گا اور ان کو جمع کیا جائے گا تو اس وقت کی صورتحال بیان کی گئی ہے، اور اس کے لیے یاجوج اور ماجوج کی کہانی کو استعمال کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے جو صورتحال اس کے بعد پیش آئیں گے اس کو جہنم میں ڈالے جانے والے جو کافر ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، ان کے اس واقعے کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد جو صورتحال پیش ہوگی اس واقعے کے ذریعے سے اس کو سمجھایا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے جو موج کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا کیے ہوئے آگے بڑھیں گے. یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس دیوار کو ہٹا کر کے یاجوج اور ماجوج کو باہر نکالنے کا وعدہ کیا تھا اور اس کا ذکر کیا تھا، اس ذکر کے بعد فوراً یہاں آ کر کے اس آیت کو بیان کیا ہے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو منظر اور جو صورتحال یاجوج اور ماجوج کو آزاد کرنے کے بعد ہوگا، جس طریقے سے وہ سمندر کی موج کی طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑھے جائیں گے اور اپنوں اور پرایوں کا جو تمیز ہوتا ہے وہ بھول جائیں گے، ویسے ہی قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکے جانے کے بعد جب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے جمع ہونے لگیں گے تو اس وقت جو صورتحال ہوگی وہ بالکل اسی طریقے سے ہوگی. تو یہاں مفسرین کا اختلاف ہوا. بعض نے یہ کہا کہ یہ یاجوج اور ماجوج کے لیے ہے، یعنی کہ اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یاجوج اور ماجوج کے لیے ہے. اور بعض مفسرین کرام نے یہ کہا کہ یہ قیامت میں جب حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا تو اس وقت جو صورتحال ہوگی اسے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. مگر ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی کہانی پر بیسڈ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں بتایا ہے. تو اصلاً یہ آیت آخرت ہی کے لیے ہے اور قیامت کے دن کے لیے ہی ہے. وَانفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور انہیں جمع کیا جائے گا، یعنی کہ ان کی قبروں سے نکالنے کے بعد پھر ایک سور پھونکی جائے گی اور سور پھونکے جانے کے بعد ان کو جمع کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے، جنت اور جہنم بھیجنے کے لیے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت جن لوگوں سے مخاطب ہوا ہے وہ لوگ ہیں کافر. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے اپنی آنکھوں کو، کانوں کو اور اپنے دلوں پر پردہ ڈال دیا تھا. اسی وجہ سے جب حساب کتاب کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر تو ان کا ذکر اہم ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں جھٹلایا اللہ کو.
انہوں نے یہاں اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ لوگ جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں ان کے مقابلے میں وہ بہت عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا حشر کیا ہوگا وہ بتانا ضروری تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت یہاں کافروں کا ذکر کرتے ہوئے ان کا جہنم جانے کا ذکر کر رہا ہے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے لیے پیش کریں گے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم کو گھسیٹ کر کے لایا جائے گا، اور کافروں کو ان کا جو مسکن ہونے والا ہے، ان کا جو ٹھکانہ ہونے والا ہے، وہ ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا، اور جیسے ہی وہ اس کو دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد وہاں جانے سے پہلے ہی وہ جلنے لگیں گے، تپنے لگیں گے، اور گھبرانے لگیں گے، اور ڈرنے لگیں گے۔ تو یہ وہ صورتحال ہوگی جو آخرت میں حساب کتاب کے بعد پیش آنے والی ہے۔ یہ سورہ قیامت اور آخرت کی اس بات کے لیے ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ثابت کرنا ہے جو اسے جھٹلا رہے ہیں۔ تو جو اسے جھٹلا رہے ہیں تو ان کا انجام بتا دینا یہاں ضروری ہے، اسی لیے یہاں انہی کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کافروں کے لیے حاضر کر دیا جائے گا، اور ان کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا، اس میں ان کو ڈال بھی دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد وضاحت ہو رہی ہے کہ کیوں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، اور جن کافروں کا ذکر کیا جو جہنم جانے والے ہیں، ان کے بارے میں یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو اس وقت وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ جب ان کو نشانیاں دکھائی جاتی تھی، اللہ کا پہچان کرایا جاتا تھا، اس وقت وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرتے تھے اور اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ لوگ کچھ بھی سن سکنے کے حالات میں نہیں ہوتے تھے۔ یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی اور فزیکلی آنکھیں بند نہیں کیا کرتے تھے، اور فزیکلی کان بند نہیں کیا کرتے تھے، وہ اگنور کر دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی نشانی اور کوئی بھی چیز اللہ کے متعلق جب ان کے سامنے آتی، اللہ کے پہچان کے متعلق ان کے سامنے آتی، تو وہ اس سے اگنور کر دیا کرتے تھے اور اس سے نظر انداز کر دیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مکمل طور پر اندھا ہی کر دیا، یعنی کہ اب کبھی بھی سچائی ان کے سامنے آئے گی تو وہ اس سچائی کو نہیں دیکھ پائیں گے اور پہچان نہیں پائیں گے، اور جب ان کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ اپنے کان کے ذریعے سے، اپنے دماغ کے ذریعے سے اسے نہ سن پائیں گے، نہ سمجھ پائیں گے۔ اسی لیے یہ ان کا انجام ہے، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے آخرت سے انکار کیا، آخرت کے اس بات سے انکار کیا اور اسے ماننے سے انکار کیا، تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ سورہ کے شروع سے ہی اسی بات پر زور دیا گیا ہے، چاہے وہ آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ایک نشانی ہے آخرت کی اور قیامت میں اٹھائے جانے کی۔ وہاں سے بھی یہ ثبوت دیا گیا ہے کہ آخرت میں اٹھایا جانا ہے۔ اس کے بعد کی کہانیوں میں بھی ہمیں یہ میسج دیکھنے کو ملتا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا یہ کافر یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی بندوں کو اپنا کارساز، مددگار، مشکل کشا بنائیں گے اور سمجھیں گے تو ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا، تو وہ لوگ ان کو بچا لیں گے، جہنم جانے سے ان کی حفاظت کر لیں گے۔ تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ کے سوا جو اللہ کے بندے ہیں وہ نہ کسی کے مددگار ہیں، نہ کارساز ہیں، اور نہ ہی کسی کے مشکل کشا ہیں، بلکہ وہ تو صرف اللہ کے بندے ہیں، اور وہ بس وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یہاں جو اللہ کے بندے ہیں اس سے مراد ہیں اللہ کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے فرشتوں کو بنایا ہے وہ تمام کے تمام ہی اللہ کے بندے ہیں، اور وہ بس وہی کام انجام دیتے ہیں جس کام کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے، اس کے متعلق وہ آئے بائیں شائیں نہیں کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے نہیں ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں یہ لوگ بچا لیں گے، اللہ کے فرشتے بچا لیں گے، تو یہ بالکل بیضا تعویل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی مہلت انہیں دے گا ہی نہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے کافروں کے لیے مہمان نوازی کے طور پر جہنم کو بنائے رکھا ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو تیار کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جہنم تیار ہونا باقی ہے، بلکہ جہنم تیار ہے۔
بالکل انتظار میں ہے کافروں کے، کیونکہ یہ وہی نتیجہ ہے جو وہ اس دنیا میں ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ جنت ہے اور جہنم ہے، اور آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش بھی ہونا ہے۔ اسی لیے وہ انکار کرتے کرتے اپنی زندگی کو عیاشی میں گزارتے تھے۔ تو اب اس عیاشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اب آخرت میں جہنم میں جلیں گے۔ تو جو نیکوکار ہوں گے ان کو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ رکھے گا۔ تو ان آیتوں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کو ثابت کر رہا ہے، اور یہاں یہ بتا رہا ہے کہ آخرت ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ سنایا جانا ہے اور وہاں بھیجا جانا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب کے لیے حاضر ہونے کے دن سے ڈریں، اور اس دن کے لیے تیاری کریں جب ہم اللہ کے فیصلے کے مطابق جنت جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا آخرت جنت ہی میں گزرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت جانے کے لائق بنائے، اور ہمارے اندر ایسی صفات پیدا کر دے جو ہمیں جنت لے کر کے جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔